باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کنبیاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے ایک بات شروع ہوئی، اصل تو موضوع شروع کرنا ہے گناہوں سے بچنے کے طریقے اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو آیت، یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ نے جو آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے 4 نسخے بیان فرمائے ہیں کہ وہ ان نسخوں کو اگر استعمال کر لے، ان میں سے ایک نسخہ بھی، تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اصل یہ موضوع پتہ نہیں اب کب آتا ہے، اصل اس آیت پر یہ بات شروع کرنی ہے، لیکن گناہوں کی اہمیت، گناہ سے بچنے کی اہمیت بتانے کے لیے گزشتہ جمعے بات عرض کی تھی کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت کا نفلی اعمال پر تو بڑا زور ہے، وظائف پر بھی بڑا زور ہے، ذکر اذکار و تسبیحات پر بھی بڑا زور ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، اور اصل دار و مدار گناہوں سے بچنے پر ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ اتنا اہم ہے کہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا 3 چیزیں بنیادی اس کے اوپر موقوف ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ولایت کا حصول، صاحب نسبت ولی بننا، یہ گناہوں سے بچنے پر موقوف ہے، نفلی اعمال پر موقوف نہیں۔ ایک گناہ میں بھی اگر پھنسا ہوا ہے اور ایسا پھنسا ہوا ہے کہ مسلسل اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسا آدمی بے شک ساری زندگی، ساری رات جاگتا رہے، شب بیداری کرے، اور ہر روز روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور ہر سال حج اور عمرہ کرے، اور ہر روز ختم قرآن پاک کرے، جب تک اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک وہ صاحب نسبت ولی نہیں بن سکتا۔
قرآن پاک نے بڑا زور دے کر کے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بھئی اللہ کے ولی کون ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے، متقی پرہیزگار جو گناہوں سے بچتے ہیں وہ اللہ کے ولی۔ دوسری چیز جو عرض کی تھی گزشتہ جمعے کہ اس دنیا کی جو زندگی کا چین اور سکون ہے وہ بھی اللہ پاک نے گناہوں سے بچنے کے اوپر وہ موقوف رکھا ہے۔ آدمی یہ چاہے کہ میں چین اور سکون کے سارے اسباب جمع کر لوں، لیکن وہ اللہ کا نافرمان گناہوں میں پھنسا ہوا تو ایسے آدمی کو چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ تیسری چیز آج بیان کرنی تھی، تیسری چیز یہ ہے کہ قیامت والے دن کی جو کامل نجات ہے نا، کہ بغیر سزا کے اللہ پاک قانونی طور پر جنت میں داخل فرما دے مہربانی فرما کر، یہ قیامت والے دن کی کامل نجات بھی گناہوں سے 100% بچنے پر ہے۔ نفس نجات جو ہے کبھی نہ کبھی جان چھوٹ جائے، اس کی دار و مدار تو صحیح ایمان پر ہے۔ جس کے پاس 1 نمبر ایمان ہوا اور وہ اپنا ایمان بچا کر کے دنیا سے چلا گیا، اس کی کبھی نہ کبھی تو بہرحال کیا ہو جائے گی؟ نجات ہو جائے گی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے اور بغیر سزا کے ایمان کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ لاکھوں کروڑوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے داخل فرمائے، ان کو کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن یہ فضل والا معاملہ، پہلے بھی غالباً یہ واقعہ کبھی سنایا تھا۔ ایک آدمی کا نامہ اعمال اور وزن اعمال جب تولے جائیں گے، ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہیں سے لے آؤ بھائی ایک نیکی، تیرا ایک نیکی تیری کم ہے، کہیں سے لے آؤ تو تیرا کام بنتا ہے، مسئلہ تیرا حل ہوتا ہے۔ اب وہ ایک نیکی لینے کے لیے قیامت کے میدان کے چکر لگائے گا تو وہاں قیامت والے دن کی نیکی لینے کے لیے کہاں تیار ہوگا؟ اپنے سگے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان والے، دوست اور احباب جن کے لیے آج گناہ کر رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، تھک ہار کر کے پریشان واپس آ رہا ہوگا۔ راستے میں اس کو ایک آدمی مل جائے گا، وہ کہے گا یار بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، اور بڑے مایوس لگ رہے ہو۔ اس نے کہا میرے اعمال تولے گئے ہیں اور ایک نیکی کم ہو گئی، اور وہ لینے کے لیے گیا تھا، پوری قیامت کے میدان کے جہاں جہاں امید تھی چکر لگا لگا کے آ رہا ہوں، ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے مایوس ہو کے واپس آ رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس ٹوٹل ہے ہی ایک نیکی، میں دنیا سے اپنے ساتھ ایک ہی نیکی لے کے آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی سے کیا ہوگا میرا، یار تیرا کام تو بنتا ہے، نہیں یہ بھیجا اور پیش کر۔ آج تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اٹھو نام لکھاؤ بھائی، ارادہ لکھوانے پر بھی کیا ہوگی؟ ایک نیکی، اس ایک نیکی، لیکن ارادہ پکا ارادہ، جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔
اور پھر جب اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جتنا اخلاص ہوتا ہے اس طرح لکھی 12 گنے ایک نیکی اس سے لے کر پھر چلا جائے گا، اور اللہ پاک کی عدالت میں پیش کر دے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے یہ بات ہے، میں سخی سخاوت کو میں نے پیدا کیا، سخیوں کو میں نے پیدا کیا، یہ مجھ سے بھی کوئی بڑا سخی آ گیا جس نے تجھے قیامت والے دن نیکی دے دی ہے، کون ہے وہ؟ اس کو لے کے آؤ، اس کو بھی حاضر کرو۔ اس کو حاضر کریں گے اللہ پاک اپنے فضل سے دونوں کو جنت میں داخل۔ اس کا اس کی نیکی سے کام بننا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اس کو ایک ہی نیکی والی سخاوت پر جنت میں داخل کر دینا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ 2 آدمی اللہ کی ایسے ہزاروں واقعات حدیث میں، 2 آدمی لڑتے ہوئے اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اور ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوگا، دنیا میں تو نے میرا یہ دبایا تھا، آج ادا کرو۔ وہ آگے سے معذرت کر رہا ہوگا، یہ اس کو پکڑ کر کے اللہ کی عدالت میں لا کے کھڑا کرتے۔ جب وہاں بحث اور تکرار کریں گے، جو لینے والا ہے اس کی نگاہ اٹھے گی آسمان کی طرف تو اس کو جنت کے سونے اور چاندی اور یواقیت کے محلات نظر آئیں گے، تو وہ اللہ پاک سے پوچھے گا اللہ یہ کس پیغمبر کے ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی یہ تو ویسے نہیں ملتے، یہ تو اس کو ملیں گے جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اللہ ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ جنت کے محلات اور ان کی قیمت اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تیرے پاس ہے، اگر دینے کے لیے تیار ہے تو تجھے یہ مل جائے گی۔ وہ حیرانگی سے پوچھے گا اللہ اس کی کیا قیمت ہے میرے پاس؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے مسلمان بھائی کا حق معاف کر دینا، یہ محلات یہ قیامت والے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے بھائی، یہ سودا یہاں بھی ہو سکتا۔ جو یہاں اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق معاف کر دے، یہ وہ سودا یہاں بھی کر سکتا ہے۔ دونوں کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے۔ بہرحال یہ فضل والا معاملہ ہو گیا تو نفس ایمان پر بھی بغیر سزا کے نجات ممکن ہے۔ لیکن فضل کی مثال پتہ کیا لکھی ہے بزرگوں نے؟ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے فضل کی مثال یہ لکھی کہ گاؤں دیہات کا رہنے والا صبح صبح قضائے حاجت کے لیے سارے گاؤں کے رہنے والے کھیتوں میں جاتے، پرانے زمانے میں اب واش روم بن گیا ہے، کسی کھیت میں تقاضے کے لیے گیا، لاٹھی سے وہ ٹھیلا جو ہے نا کورید رہا تھا تو اس کی لاٹھی کسی لوہے کی چیز سے ٹکرائی، اس کے کان کھڑے ہو گئے، کوئی چیز ہے۔ اس نے تھوڑا سا اور اس کو کھودا تو اندر سے بہت بڑا بھٹکا نکلا۔ پرانے زمانے ہندوؤں کے زمانے کا سونا چاندی دفن تھا اس میں، وہ تو تقاضا بھول گیا، تقاضا بھول کے وہ بھٹکا اٹھایا اور سیدھا گھر۔ اس میں تو ماشاءاللہ کئی کلو سونا اور چاندی نکل آئی، پورے گاؤں میں بات مشہور ہو گئی، فلانا آدمی جو ہے کھیت میں گیا تھا تقاضے کے لیے اور اس کو پرانا دفن شدہ خزانہ مل گیا۔ اب دوسرے دن سارے گاؤں والے جان گئے، تو کیا
خیال ہے ہر ایک کو مل جائے گا؟ بھائی یہ تو فضل والا معاملہ تو ایسا ہی، تو اگر فضل والا معاملہ ہو گیا تو نفس ایمان پر بہرحال نجات بغیر سزا کے فضل کی صورت میں ہوگی، لیکن اگر ضابطے کی کاروائی ہو گئی تو ضابطے کی کاروائی بڑی سخت ہے، پھر اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، رگڑے لگیں گے۔ آخر قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی 20 آیات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جہنم سے کچھ لوگ نکالے جائیں گے لاکھوں کروڑوں ارباں کی تعداد میں، اور آخر کار وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل کیوں کیے گئے تھے؟ اگر یہ گناہ نقصان دہ نہیں ہے تھے وہ ایمان والے، انہیں جہنم میں کیوں داخل کیا گیا تھا؟ اور اگر ایمان والوں نے جہنم میں نہیں جانا تو ان کو یہ جو لوگ نکالے جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافروں کے لیے تو جہنم حرام ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمیاں اپنے دل سے کیا کرو، نکالو، اور ضابطے کی جو تیاری ہے وہ تیاری کرو، معاملہ بڑا سخت ہے۔ اگر ضابطے کی کاروائی ہو گئی تو پھر دنیا ہی سے رگڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، موت کے وقت کی سختی، اور پھر قبر کا عذاب، عالم برزخ، اور عالم برزخ کا کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک یہ عالم برزخ ہی ہے بھائی، اس آدمی، اور ہم میں سے بھی جو جائے گا پتہ نہیں کب تک عالم برزخ میں رہے۔ پھر عالم میدان محشر کی سختیاں، وہاں کی پریشانیاں، اگر ان ساری چیزوں سے صفائی نہ ہوئی تو پھر آخری غوطہ جہنم میں دیا جائے، اور پھر آخر ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے۔ انبیاء علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ پاک آخر میں ارشاد فرمائیں گے، انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے، شہداء بھی شفاعت کر چکے، علماء بھی شفاعت کر چکے، اور قرآن پاک کے حفاظ بھی شفاعت کر چکے، اور عام ایمان والے بھی شفاعت کر چکے۔ جو عام ایمان والے ہیں ان کو بھی اللہ پاک شفاعت کا حق دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایمان والے اللہ پاک سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، بحث کریں گے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، اور آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے جاؤ تم ان میں سے جن جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال کر کے لے آؤ۔ جو نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں نا، اس کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں جان پہچان ہی نہیں ہے، مسجد میں کبھی آئی ہی نہیں، گلی محلے میں ملاقات ہوتی ہے، دعا سلام بھی نہیں ہوتی، یا پلالے میں مارکیٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو مسجد کے نمازی ہیں یہ ایک دوسرے کی خیر خبر دنیا میں بھی لیتے ہیں اور وہاں بھی لیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے جاؤ تم جن جن کو پہچانتے ہو سب کو نکال کے دیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب تو سارے شفاعت کر چکے، اب تو رحمان ہی باقی ہے۔ آخر میں اللہ پاک اپنی رحمت کی 3 مرتبہ یوں 2 لبے بھر کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالے۔ اللہ پاک کی جو لب ہے وہ اتنی بڑی ہوگی جو ان کی شان ہے، ان کی شیان شان، اربع کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے ایمان والے جن کو فرشتے بھی نہیں پہچانتے تھے، کوئی ایمان کی نشانی نہیں تھی، لیکن دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا۔
پھر جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کو غسل دیا جائے گا اور ان کے جسم پھر دوبارہ صحیح سالم ہو جائے، اور پھر ان کو ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا عتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام، ان کو اس طرح جنت میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کافر یہ خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ دنیا سے ہم بھی اپنے ساتھ ایمان اور اسلام کی دولت لے کے آئے ہوتے، آج ہماری بھی اس طرح جان چھوٹ جائے۔ ایمان اور اسلام کی دولت بہت بڑی دولت ہے، جس کی بنیاد پر کبھی نہ کبھی کیا ہوگی، نجات ہو جائے گی، اور کافر اس سے باہر کیا ہوں گے، معلوم ہوں گے، وہاں حسرت کریں گے، وہاں یہ چیز ملتی نہیں، پیسوں سے تو ملتی نہیں، پیسے وہاں کسی کے پاس ہوں گے نہیں، اور کوئی ترتیب نہیں، اس کے ملنے کا یہی بازار ہے۔ اس لیے یہ جو تھوڑا بہت ایمان اللہ پاک نے دیا ہے، اس کی قدر کرو اور اس کی حفاظت کی کوشش کرو، اس کو پرکھتے رہا کرو کہ یہ ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو ایمان سمجھ رہے ہیں وہاں 2 نمبر نکلے، یا جانے سے پہلے خدا نخواستہ لٹ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نفس نجات جو ہے نا کبھی نہ کبھی کی، وہ تو ایمان کی بنیاد پر بہرحال ہو جائے گی، لیکن کامل نجات بغیر سزا کے آدمی سیدھا جنت میں پہنچ جائے، نہ شفاعت کی ضرورت پڑے، کسی کی سفارش کی ضرورت پڑے، نہ اور رگڑا کھانا پڑے، اس کی دار و مدار بھائی گناہوں کے چھوڑنے پر ہے۔ دنیا میں صاحب نسبت ولی ہونے کی دار و مدار بھی گناہوں کے چھوڑنے پر ہے، دنیا کے چین سکون اور اطمینان کی دار و مدار بھی گناہوں کے چھوڑنے پر ہے، اور قیامت والے دن کی جو کامل نجات ہے بغیر سزا والی، اس کامل نجات کی دار و مدار بھی کس پر ہے بھائی؟ گناہوں کے چھوڑنے پر۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ جائیں، کسی مقام پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ ایمان والے جنت میں جائیں۔ جہاں بھی ایمان والوں کے جنت میں جانے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ذکر فرمائی ہے۔ یا تو اللہ نے تقوی کا ذکر فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے۔ تقوی کی شرط لگائی ہے بھائی، اور یا شرط لگائی ہے نیک اعمال کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ یہ نماز روزے کو نہیں کہتے، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے بھائی۔ اعمال صالحہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو کرنا عمل صالح ہے، اور جس کام سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے بچنا، جس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا، یہ عمل صالح ہے۔ اگر ایک آدمی نماز روزہ تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سارے کام بھی کر رہا ہے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے، تو وہ اعمال صالحہ کا پورا پابند نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ کا ایک تھوڑا سا حصہ ادا کر رہا ہے، باقی سارے چھوڑ رہا ہے۔ وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اس لیے قیامت والے دن کی جو کامل نجات ہے
اگر آپ بغیر سزا کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، خود بھی جانا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، برادری اور خاندان والوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، محلے والوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا بھئی ایک ہی طریقہ ہے، گناہ چھوڑنے۔ تو گناہوں کا چھوڑنا، یہ نفلی اعمال پر اتنا زور ہے ہمارا، وہ اتنا اہم نہیں جتنا گناہوں کا چھوڑنا بھائی کیا ہے، اہم ہے۔ دو لفظ ہمارے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں بولے جاتے ہیں، آپ کی اردو میں بھی بولے جاتے ہیں۔ جلب منفعت کے مقابلے میں کیا بھائی، دفع مضرت اہم ہوتا ہے۔ جلب منفعت، اس کا معنی یہ ہے کہ نفع کے حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ نفع حاصل ہو یا نہ ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کی راجہ بازار میں دکان ہے، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ٹیلی فون اٹھایا تو آگے سے کوئی بول رہا ہے تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لاکھوں روپے کے گاہک کھڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کو نمٹا دوں تو پھر گھر کی خبر دوں۔ کیا خیال ہے آپ؟ تو بھائی جلب منفعت کے نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا چاہیے، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ جلب منفعت ہے، یہ نفع کی چیزیں ہیں بھائی۔ اور گناہ جو ہے نا، وہ ہے نقصان کی چیزیں، ان سے بندے کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو نوافل کے مقابلے میں گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ مٹکا ہے، آپ نے ٹوٹی کے نیچے رکھ دیا بھرنے کے لیے، اور اس کے نیچے اتنا بڑا سوراخ ہے، اوپر ٹوٹی نہیں، ٹیوب ویل کھول دو، وہ مٹکا کبھی بھر جائے گا؟ نیچے سوراخ ہے بھائی۔ نفلی اعمال سے جتنے انوارات پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، آنکھوں سے وہ سارے انوارات باہر نکلتے ہیں، کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، دل دماغ غلط استعمال ہو رہا ہے، وہ جتنے نفلی اعمال سے انوارات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ان چیزوں کے غلط استعمال سے یہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ سارے انوارات باہر جا رہے ہیں، اور باہر سے گناہوں کی ظلمت پھر اندر آ رہی ہے۔ تو دل کہاں روشن ہوگا، ولایت کہاں نصیب ہوگی، چین اور سکون اور اطمینان کہاں نصیب ہوگا؟ ایسی چار چلائے ہوئے ہیں اور کھڑکیاں اور دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں، تو جتنی ایسی ٹھنڈک پیدا کرے گا، وہ کھڑکیوں اور دروازوں کے راستے سے باہر جائے گی اور باہر کی گرمی اندر آتی رہے گی۔ تو مضمون یہ بیان ہونا شروع ہوا ہے کہ نوافل کے مقابلے میں گناہوں سے بچنا اتنا اہم ہے کہ تین بنیادی چیزوں کا حصول گناہوں سے بچنے کے اوپر موقوف ہے۔ ان میں پہلی چیز صاحب نسبت ولی ہونا، ولایت کا حصول گناہوں سے بچنے پر موقوف ہے۔ جو کسی ایک گناہ میں بھی پھنسا ہوا ہے، وہ صاحب نسبت ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، دنیا کا چین اور سکون اور اطمینان، یہ گناہوں سے بچنے کے اوپر کیا ہے بھائی، موقوف ہے۔ گنہگار کی زندگی میں کبھی چین اور سکون نہیں ہو سکتا۔ کانٹوں پر بندہ بستر بچھا لے اور پھر کہے کہ چبھن بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اور تیسرا، قیامت والے دن کی جو کامل نجات ہے بغیر سزا کے، وہ گناہوں سے بچے بغیر اس کا حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ وہ بھی تبھی نصیب ہوگی جب بندہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اللہ پاک اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔